الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال في موضع آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني تركتم فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، گزشتہ نشست میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے فضائل اور مناقب، ان کا علمی کمال اور ان کے علمی خدمات، ان کے اساتذہ اور ان کے شاگردوں کا، پھر آخر میں ان کی شہادت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. آج کی اس مختصر سی نشست میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں گے. قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے کلام کے اور اپنی معروضات کے آغاز سے پہلے اس کی مختصر سی تفسیر اور حدیث مبارکہ کی تشریح بھی کر دی جائے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ہیں: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اے نبی کے گھر والو، تم کو گندگیوں سے پاک کر دے، تم کو دور کر دے. ویطہرکم تطہیرا، اور مکمل طور پر تم کو صاف کر دے، ستھرا کر دے. یعنی دنیا میں جو گندگیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اللہ ان سے تم کو منزہ رکھے، محفوظ رکھے، پاک رکھے، اور پھر بالکل ہی آپ کو محفوظ اور پاک رکھے. دوسری آیت مبارکہ: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی مہاجرین اور انصار سے، کہ میں تم سے کسی بارے میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، میں کسی قسم کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں، صرف ایک بات میں تم سے کہتا ہوں
کہ الا المودۃ فی القربى، میرے جو قربا ہیں، میرے جو عزیز ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو آل اور اولاد ہے، مودتا، تم ان کے ساتھ مودت سے پیش آنا، تم ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا، تم ان سے پیار کے ساتھ پیش آنا۔ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس پر ذوف کا، اس کی سند کے بارے میں ذوف سے متعلق لکھا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ بہت مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو کثرت بیانی کی وجہ سے ان کو تقویت حاصل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یہ مشکات شریف میں صفحہ 6100 بلکہ حدیث نمبر 6152 حدیث ہے، یعنی حدیث نمبر 6152، 6152۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فی حجتہ، حج کے دنوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے تو ان کو میں نے حج کے دنوں میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عرفہ، یوم عرفہ کے دن، یعنی عرفہ کے دن، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، یخطب، آپ نے خطبہ دیا، فسمعتہ، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سنا، یقول، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما، میں تمہارے اندر کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم ان کو پکڑ لو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہو، اگر تم ان کو لے لو تو کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، یعنی ان چیزوں کو اپنا لو تو پھر تم گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی، نمبر 2 میری اولاد ہے، اہل بیتی، اور وہی میرے اہل بیت ہیں، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ رواہ ترمذی، اسی طرح امام ترمذی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے مشکات شریف کے اندر میں نے دیکھا ہے، حدیث نمبر 6152 ہے، 6152۔ اب ان حدیث سے مبارکہ و قرآن کریم کے آیات کی روشنی کے اندر آپ اتنی بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کا جو آگے سلسلہ نسب خاندانی چلا ہے، ان کی عظمت کتنی ہے کہ اللہ بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے دنیاوی تمام گندگیوں کو، یعنی گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ رکھا، ان کو پاک رکھا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت کے طور پر فرمایا کہ تو جب تک تم قرآن کو پکڑے رکھو گے اور میری اہل بیت کو تم پکڑے رکھو گے، یعنی ان کی تعلیمات کو تم پکڑے رکھو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہوگے۔ ہاں، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ ہو سکتے ہو۔ تو اس لحاظ سے اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ اب آتے ہیں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، چونکہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہیں، آپ کی اولاد میں ہیں، اور یہ سادات خاندان میں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی وہ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام باقر وہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ امام زین العابدین حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ وہ ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اور ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے ان کے بھائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیے
کہ کتنا ان کا مرتبہ اور مقام ہے حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جبکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی رگوں کے اندر جو خون دوڑنے والا تھا مبارک خون، وہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ اور فاطمہ کے رگوں میں جو خون دوڑنے والا ہے ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظیم المرتبت یہ شخصیات ہیں اور کتنی عظیم المرتبت یہ ہستیاں ہیں یہ، اور ان کا تذکرہ کرنا بھی خیر اور بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی 128 ہجری میں سن 128 ہجری میں اور 7 صفر المظفر کو آپ پیدا ہوئے۔ صفر کا مہینہ تھا، 7 تاریخ تھی، 128 ہجری تھی جب آپ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی ولادت مقام ابوا کا مقام ہے۔ دراصل وہ یوں تھا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی اپنی بیوی کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے، حج کے دن تھے، حج کرنے کے لیے مکہ کے اندر آئے، چنانچہ یہاں آپ نے حج کیا، اور حج کرنے کے بعد جب یہاں سے واپس آپ جانے لگے، مقام ابوا پر پہنچے، تو وہاں حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اور یہ مقام ابوا وہی مقام ابوا ہے کہ جہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جائے تدفین ہے، جہاں آپ مدفون ہیں، جہاں آپ موجود ہیں، تو اس کے قریب ہی جہاں وہ مدفون ہیں ان کے قریب ہی ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اعلیٰ مقام کے اوپر حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اب آپ کے جو القاب ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ موسیٰ یہ آپ کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر، کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور یہ البتہ یہ ہے کہ سادات خاندان میں سے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب جو ہے موسیٰ آپ کا نام تھا، لقب آپ کو کئی طرح کے دیے گئے ہیں۔ ایک لقب آپ کا کاظمین ہے جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوگا، اور یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو یہاں کاظمین الغیظ یعنی وہ غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ تو کاظمین کا معنی ہوا جو غصے کو پینے والے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں کئی اور مقامات کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، معنی اس کا غصے کو پینے والے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور لقب بھی ہے جو کہ معروف ہے، مشہور ہے، آپ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ ہیں عبد صالح۔ اب آپ کو عبد صالح کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وَلِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ كَانَ يُسَمَّى بِالْعَبْدِ الصَّالِحِ، فرمایا کہ آپ کثرت عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اس لیے آپ کو عبد صالح کا لقب عطا کیا گیا۔ اور اسی طرح آپ کا ایک لقب باب قضاء الحوائج بھی ہے، وہ اس وجہ سے کہا کہ وَيُعْرَفُ بِالْعِرَاقِ بِبَابِ قضاء الحوائج لِنَجْهِ مَطَالِبَ الْمُتَوَسِّلِينَ إِلَى اللَّهِ بِهِ، کہ لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، اس لیے عراق کے اندر آپ باب قضاء الحوائج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے غریب لوگوں کی آپ نے پرورش فرمائی اور ان کی آپ نے امداد فرمائی۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے واقعات بھی ان کی زندگی کے اندر ہم کو جو ہے ملتے ہیں۔ اب ذرا اساتذہ کرام کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کے اساتذہ کرام ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کہتے ہیں کہ 4000 اساتذہ کرام آپ کی مجلس کے اندر ہوتے تھے، ان جن سے آپ نے علوم اور فیوز حاصل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن قدامہ ہیں، مالک بن انس ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن دینار ہیں، اور اسی طرح اور بھی کئی نام ایسے ہیں۔ یعنی یہ تو وہ معروف اور مشہور ہستی ہیں جن کے نام یہاں بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور کئی سارے حضرات ہیں کہ جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا۔
اور اسی طرح پھر آپ نے ایسے شاگرد رہتی دنیا تک یہ چھوڑے ہیں جن سے آج بھی امت استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ ہماری یہ سائنس یہ اسی کا مرہون منت ہے، یعنی ان لوگوں نے محنت کی اور ان سے علوم اور فنون جب آگے تک پھیلے ہیں، مزید لوگوں نے اس پر محنت کی ہے تو اس کے ثمرات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو سر چشمہ جو پھوٹا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بڑھتے بڑھتے انہی حضرات تک پہنچا اور پھر آگے دنیا تک جو ہے پھیلتا ہی پھیلتا گیا، جس کے فیوز اور برکات سے آج ہم سب لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے آپ کے واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے اپنی اس کا کوئی خاص درباری تھا، اس کو اپنے پاس بلایا اور اس نے کوئی خاص جبہ اس کو دیا پہننے کے لیے۔ چنانچہ وہ جبہ لے کر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گیا اور کہا کہ بادشاہ نے مجھے عطا کیے ہیں، لہذا یہ میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی تحفتاً میں آپ کو دیتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ فراست کو دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ اس کو جا کر اپنے گھر کے اندر اس کو محفوظ کر کے اس کو رکھ دو۔ چنانچہ جس طرح کہ آپ نے کہا تھا ان کو، وہ اسی طرح گیا گھر کے اندر، جا کر اس کو محفوظ کر کے اس کو رکھ دیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، دربانیوں میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے ہارون الرشید کو کہہ دیا کہ وہ جو آپ نے خلعت اور وہ جبہ تھا جو آپ نے فلاں شخص کو عطا کیا تھا جو آپ کے دربار خاص میں سے ہیں، اس نے جا کر وہ تو موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا۔ تو اس نے پھر فوراً اس کو بلا لیا اور کہا کہ وہ جبہ تو میں نے تم کو دیا تھا اور تم نے موسیٰ کاظم کو دے دیا ہے۔ چونکہ بغض اور عداوت رکھتا تھا تو اس لحاظ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دیا ہوا تحفہ یا کوئی چیز موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچے۔ تو اس نے بلا لیا اور کہا کہ وہ فلاں جو میں نے تم کو جبہ دیا تھا تم نے موسیٰ کاظم کو دے دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو میرے پاس ہے، میں نے تو اس کو بڑا سنوار کے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے تو پھر لے کے آؤ، کیونکہ اس تک تو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ موسیٰ کاظم کو دے چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ لے کر آؤ، فوراً مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ واپس گئے اور اپنی صندوق کے اندر جو اس کو رکھا ہوا تھا وہاں سے واپس لے کے آئے اور آ کر اس کو دکھلایا۔ تو اس لحاظ سے اس کی پھر جان چھوٹی۔ لیکن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی فہم اور فراست سے سمجھ گئے تھے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ہو سکتا ہے بادشاہ کو پتہ چل جائے تو اس کی خیر نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر محفوظ کر کے اپنے پاس اس کو رکھ دو اور یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو آج پھر ان کے کام آئے۔ تو یہ آپ کی فہم و فراست تھی، یہ آپ کی فہم و فراست تھی کہ آپ پہلے ہی سے حالات کو جو ہے سمجھ گئے اور اس لحاظ سے ان کو وہ رائے دی کہ جو اس کے لیے بہتری رکھتی تھی۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عبادت گزار تھے، حتیٰ کہ سر رات بھی گزر جاتی تھی اور عبادت کرتے رہتے تھے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عبادت کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، اے اللہ میں تجھ سے موت کے وقت کا راحت کا تم سے سوال کرتا ہوں، اور اسی طرح والعفو عند الحساب، اور حساب کتاب کے وقت تم سے درگزر کر جانے کی درخواست کرتا ہوں، یعنی مجھ سے درگزر کر لینا، میرے اعمال کے اوپر مواخذہ نہ کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ اور اسی طرح جب میری موت آئے تو اس وقت راحتی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آئے، موت کے وقت جو تلخیاں اور ہوتی ہیں اے اللہ مجھے اسے محفوظ رکھنا۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو صاحبزادی ہیں، ان کا یہ قول بھی بہت ہی مشہور ہے اور معروف ہے، انہوں نے بار بار یہ لفظ جو ہے دہرایا تھا، ان کا مقول مشہور ہے، یہ کہا کہ المصیبت للصابر واحدہ وللجازع اثنتان، فرمایا کہ مصیبت پر صبر کرنے والا ایک ہی مرتبہ مصیبت کو جھیلتا ہے، اور اسی طرح جو مصیبت کے اوپر آنے کے اوپر جزا فضا کرتا ہے، داڑ کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر مصیبت دو طرح کی آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت انسان کے اوپر آئے تو اس وقت جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، داڑ نہیں کرنا چاہیے، واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، تو وہ صرف ایک ہی مصیبت کو بھگتا ہے، اور جو بار بار روتے ہیں، داڑ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، ان کے اوپر مصائب کے پھر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح وقت کے بادشاہ نے ان سے کبھی پوچھ لیا، سوال کیا، تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہاری جو حکومت ہوتی ہے وہ لوگوں کے سروں کے اوپر ہوتی ہے، جبکہ ہم جو حکومت کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر کرتے ہیں۔ دراصل سوال ان سے یوں ہوا تھا کہ لوگ یہ آپ کی اتنا زیادہ گرویدہ کیوں ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہاری حکومت لوگوں کے سروں پر ہوتی ہے اور ہماری حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے لوگ ہمارے زیادہ گرویدہ رہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 خلفاء کا، یعنی 4 بادشاہوں کا اپنے زمانہ پائے ہیں، منصور کا، مہدی کا اور ہادی کا، اور اس کے بیٹے ہارون الرشید کا۔ پھر اسی ہے کہ ہارون الرشید ہی کے زمانے کے اندر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کر کے پھر آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اسی حالت میں پھر آپ کو موت آئی تھی، یعنی آپ فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ وہ واقعہ دراصل یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید یہ بغداد سے چلا مکہ اور مدینہ میں حج کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب یہ مدینہ کے اندر گیا تو یہ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ ان کی پیدائش تو روا کے مقام پر ہوئی، مکہ کے قریب، لیکن چونکہ ان کا جو اپنا مسکن تھا جہاں یہ رہتے تھے وہ تو مدینہ ہی تھا، اور آپ کے آباء و اجداد بھی وہیں مدینہ ہی کے اندر رہے۔ تو اس لحاظ سے جب وہ گیا، اس نے روزہ رسول کے اوپر حاضری دی ہارون الرشید نے، تو اس نے یوں سلام کیا، اس نے کہا السلام علیک یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو، یعنی آپ سے سلام کیا، روزہ مبارک کے اوپر اس نے جو سلام کیا اس طرح کیا، السلام علیک یا ابن عمی، کہ میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو انہوں نے پھر اس طرح سلام پیش کیا، انہوں نے کہا السلام علیک یا ابو، تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں تو اپنے زیادہ قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ظاہر کر رہا تھا کہ آپ میرے چچا کے بیٹے کیوں کیا؟ یہ ان کا سلسلہ نسب پیچھے چلتے حضرت عباس تک پہنچتا ہے، یعنی کن کا؟ ہارون الرشید کا، اور اسی طرح یہ مہدی تھا اور منصور تھا اور ہادی وغیرہ، جو ہارون کا جو باپ تھا، یہ یعنی اس کے باپ دادا اور پردادا، ان کا نسب پیچھے کی طرف لے چلے تو حضرت عباس تک جا پہنچتا ہے۔ تو وہ اپنا قرب ظاہر کر رہا تھا کہ میں اتنا زیادہ قرابت دار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ میرے چچا کے گویا کہ آپ بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا السلام علیکم یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابو، اے میرے ابا، آپ پر سلام ہو۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ میرا جو قربت تعلق ہے وہ زیادہ قریب کا ہے، آپ میرے باپ کے درجے میں ہیں، میرے نانا جی کے درجے کے اندر ہیں، اور آپ کے تو چچا کے سمجھے بیٹے ہیں، تو اس لحاظ سے میری قرابت داری ان سے زیادہ ہے۔ بالآخر جب ہارون الرشید حج کر کے اور روزہ رسول سے بھی حاضری دے کر وہاں سے واپس ہونے لگا تو اس وقت آپ کو گرفتار کر کے یہ ساتھ لے چلا تھا۔ چنانچہ ساتھ لے چلا اور اس نے پھر اپنے چچا زاد بھائی تھا اس کا جو بغداد کے اندر رہتا تھا، پھر ان کے پاس ان کو بھیج دیا، ان کو موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ چنانچہ آپ جب وہاں پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب آپ جیل کے اندر تھے، بغداد کی جیل کے اندر، آپ دیکھیے ان کا صبر و تحمل کتنا تھا، برداشت اور بردباری کتنی تھی، حلم ان کے اندر کتنا تھا کہ ایسے وقت کے اندر بھی جزا فضا نہیں کی، داڑ دھاڑ نہیں کی، بلکہ جب آپ کو مدینہ سے گرفتار کر کے لائے گئے تو پہلے بصرہ کے اندر بھیجا گیا، کیونکہ اس کا چچا زاد بھائی ہارون کا وہیں بصرہ کے اندر ہے، تب بصرہ سے پھر بغداد بھیجا گیا۔ جب آپ جیل کے اندر گئے تو یوں دعا کی اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان یفرغ لی عبادتک عن عبادتک،
فقد فعلت فلک الحمد، کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا تھا، تجھ سے سوال کرتا تھا کہ تو مجھے فراغت دے، یعنی ایسی مہلت دے، وقت دے کہ ان عبادتک میں تیری عبادت کر سکوں، لی عبادتک بلکہ انی لام لی عبادتک تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، فقد فعلت اور تو نے ایسا کر دیا، یعنی مجھے آپ مہلت آپ نے دی ہے اور اس وقت میں جیل کے اندر ہوں، لہٰذا اس پر فلک الحمد، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور ہم میں سے ہم جیسا کوئی ہوتا تو واویلا کرتا، نہ شکری کرتا، یوں کہتا کہ باپ تم بڑی عیش عشرت کے ساتھ گزر، میں چل پھر رہا تھا، زندگی گزار رہا تھا، اب تو مجھے قید خانے کے اندر ڈال دے۔ لیکن ایسے لوگ وہاں پہنچ کر بھی، جیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے فراغت مل گئی تاکہ میں یہاں بیٹھ کر تیری عبادت کر سکوں۔ پھر آپ کو بصرہ سے بغداد کی طرف منتقل کر دیا گیا اور وہیں بغداد ہی کے اندر آپ رہی ہیں، بالآخر وہیں آپ کا پھر انتقال بھی ہوا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے کئی ساری باتیں مشہور اور معروف ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اور ان سے ہمیں بہت نصیحت ملتی ہے، اسباق ہم کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ بات فرماتے تھے کہ ایاک ان تمنع المال فی طاعت اللہ وتنفق مثلہ فی معصیت اللہ، فرمایا کہ جب تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال لٹانے کا ارادہ کرو، مال خرچ کرنے کا ارادہ کرو، تو اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا پھر اس سے دگنا تمہیں، یعنی کسی مصیبت کے اندر یا بیماری کے اندر تمہارا مال دگنا اس سے صرف ہو جائے گا، یعنی دگنا مال تمہارا استعمال ہوگا اور ضائع ہو جائے گا، یعنی بیماری وغیرہ کی صورت میں یا کوئی ایسی صورت بن جائے گی جس سے تمہارا مال اس سے بھی دگنا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے کے اندر دیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا، تمہارے مال کے اندر بھی برکت آئے گی۔ اسی طرح کردار سازی سے متعلق بھی آپ نے فرمایا تھا کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل اليوم، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہر دن یعنی اپنے نفس کا محاسبہ نہ کر لے، یعنی آج میں نے کیا کیا، کون سی مجھ سے معصیت ہوئی، کون سے میں نے اچھے عمل کیا، تو روزانہ کی بنیاد پر اس کا حساب کیا جائے۔ جس طرح کہ ایک دکاندار صبح کو دکان کھولتا ہے، شام کے وقت پھر وہ حساب کرتا ہے کہ کتنا میں نے مال بیچا ہے، کتنی میری آج سیلری ہوئی اور کتنا مجھے نفع ہوا، تو دن بھر وہاں دکان پر تجارت وغیرہ میں صرف کر کے شام کے وقت حساب کتاب کرتا ہے۔ تو اسی طرح تم کو بھی حساب کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنی ہم سے گناہ ہوئے۔ فرمایا کہ جو محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے فضائل و مناقب اور بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علوم اور فنون سے مزید استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا عزت اور احترام کرنے کی اور اپنے دلوں میں ان کے لیے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔